الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفذ القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد زهدا وزلفی قصہ مختصر حق علی مولا مشکل کشا علی تاجدار حل ادا علی وجہ اللہ وجہ کریم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول اگر دعوتم رکھنی برکبور منو دست و دامانی آل رسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا اجتماع ہے سارے اگر محبت نال پیار نال نیاز مندی دے نال ڈوب کے کھپ کے سرکار دی بارگاہ دے وچ درود پاک دا نظرانہ پیش کرو تے ساڈا عقیدہ تے ہے کہ سرکار سنتے نہیں لیکن جدو تسی پیار دے نال پڑھو گے تو سرکار جان بھی جان گے کہ یہ میرے عاشق ہیں. اچھی آنکھوں سبحان اللہ.
گلے بھی ماشاءاللہ بانیان نے محفل دا انعقاد کیتا اور منو آخر نو بھی حکم فرمایا میں حکم دے نال حاضر ہوں اور آپ دی زیارت واسطے حاضر ہویا ہوں گلے میں کہ ذکر پاک دی محفل سجا لینا اور وہ دے وچ آ کے بیٹھ جانا صرف یہی گل نہیں بلکہ گھروں پاک ہو کے پاک کپڑے پا کے وضو کر کے خوشبو لگا کے اسی محفل پاک وچ اس واسطے آنے ہاں اسی اللہ اور دے رسول دے ذکر دی محفل وچ چلے ہاں اور انشاءاللہ یہ دعا ہوندی ہے کہ انشاءاللہ ساڈی حاضری لگ جائے گل ٹھیک ہے نا تے جدو حاضری لگ جائے تے بیڑے پار ہو جانے کچھ گلاں اللہ دی رضا واسطے بھی کر لیا کرو علماء سٹیج تے بیٹھ کے تو انو خوشی دے بارے تے دستے نے نویدہ تے سناندے نے کہ ایک ورہ الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہو گے تے 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند ہو جان گے لیکن جدوں اللہ دی رضا واسطے کہواں گے نا تے پھر ہر چیز جڑی ہے نا وہ حاصل ہو جائے گی ہن کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز نہ درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ہو گیا امت کس قدر احسان ہے ہم پر بطول پاک کا اگر سارا شیخ بطول پاک کا ضرور تسی بلند آواز نہ پڑھنا نعت خانہ نال تسی پڑھیا نقیبہ نال تسی پڑھیا میرے نال ڈیر ذرا گا لو انسان ہوئے ہو گیا امت بطول پاک کا کس قدر احسان ہم پر بطول پاک کا بولو بولو کس قدر احسان ہے ہم پر بطول پاک کا اور عرش قریزی وجد میں سب آ گئے ہم بلند کر کے کہو سبحان اللہ عرش سی چاند تارے وجد میں سب آ گئے
بطول پاک کا جب جھکا خالق کے سر بطول پاک کا بولو کس قدر احسان ہے ہم پر بطول پاک کا بڑا بڑا شعر اور بڑی بڑی گل میں تمہیں دے لگا ایک نسخہ لے لو تو پلے بن کے گھر چلے جاؤ کی مشکلیں جب تم کو آکر ہر طرف سے گھیر دے جی آنکھوں سبحان اللہ جب تم کو آ کر ہر طرف سے گھیر لے تو ذکر اٹھتے بیٹھتے پھر کر بطول پاک کا ذکر اٹھتے بیٹھتے پھر کر بطول پاک کا کس قدر احسان ہے ہم پر بطول پاک کا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرات اللہ یہ عرب و عجم سرور قلب و سینہ راحت جان جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے وچ بے پناہ درود پاک دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد ذی احتشام سادات کرام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمود حسین شاہ صاحب زیب سجادہ نشین آسان عالیہ بغیانہ شریف ذی احتشام علماء کرام بانیان محفظ ذی وقار ساتھیوں عزیز دوستوں صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی روحانی وجدانی اکانی محفل باب سلسلہ ذکر اہل بیت اطہار آج اس پنڈ دے وچ انعقاد پذیر ہے اور مینوں بھی حاضری دا شرف حاصل ہوا ہے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ساڈا آنا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی پاک بلند بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما کے ساڈی اس پاک محفل نوں ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے و تو شیخ بنائے حضرات کی وقار بلا تمہید میں گل کا انداز آغاز کرنا چاہوں گا اللہ دے پاک کلام دے وچ بے بہا اہل بیت اطہار دا ذکر ہویا ہے اللہ نے پاکی بیان کیتی ہے اور لوگاں اپنے نبی تے گھر والیاں دی نال محبت کرن دا درس دیتا ہے اچھا ایک گل ماننی میں مسافر اور مسافران دی گل مننی بھی چاہیے جڑے بوٹیاں دے ہتھ رکھ کے بیٹھے نے بوٹیاں نوں معافی جواناں نوں کوئی معافی نہیں وہ دو ظالم ہو کے بہت یا چار ظالم ہو کے ٹھیک ہے گل ہے تسی جانتے رہو سنو گے مینوں تہاڈا مزہ آیا تے میرا تہانوں آئے گا جب مینوں تہاڈا نہ آیا تے میرا تہانوں کوئی مزہ نہیں ہوگا
ماشاءاللہ تسی اس محفل وچ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری جناب پیر سید علی ذوالقرنین حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے تشریف فرما ہونا سی لیکن آپ کے انتقال کی وجہ تو مینوں آ کر حکم فرمایا، میں حکم دیتا ہے حاضر ہوں۔ میں طالب علم ہوں اور میں سبق سنانا ہے، علماء پنڈال وچ بھی بیٹھے ہوں گے، اسٹیج وچ بھی بیٹھے ہوں گے اور تسی انہاں دا دیدار بھی کر رہے ہو، مشاہدہ کا بھی انہاں ورگی تے آواز نہیں لیکن چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ضروری کرا گے۔ تسی اگر سنو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کچھ کہہ دے سبحان اللہ۔ اگر میں علماء کی وجودگی کی گل کرنا چاہوں، اگر میں پیچھے جاؤں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ نے ارشاد فرمایا سنیا ہن ویلا آ گیا لوگاں دے اوپر کھڑا۔ سب تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے۔ سب تو بڑا فضل میرے آقا نے اس دنیا واسطے، سب تو بڑا فضل میرے آقا نے، اللہ نے اپنے پاک محبوب نو اپنے نور وچوں ظاہر فرما کے ساڈے وچ بھیج دیتا۔ عید کہہ لو وہ کتے بھی جا سکتے سن، لیکن وہ دی کرن نوازی ہے کہ انہوں اے جڑا ساڈا جڑا زمانے یہ دنیا پسند آ گئی مصطفیٰ تے اللہ نے اپنے محبوب نو ایتھے بھیج دیتا۔ وہ ہر عالم کی جان ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں لیکن کی گل ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگاں کو گمراہی دے رستے تو کٹ کے ہدایت دے رستہ دکھایا، پر رب دے محبوب نے اجر نہیں مانگیا۔ رب دا احسان ہویا اپنے محبوب نو دنیا تے بھیج کے لوگاں تے احسان عظیم کر دیتا، لیکن مصطفیٰ نے یہ اجر نہیں مانگیا کہ میں تانوں ایمان دیتا، اقان دیتا، روزہ دیتا، نماز دیتی، اجر نہیں مانگیا۔ لیکن اعلان نبوت تو بعد وقت چلتا گیا جبریل آئے آکے عرض کی سونا رب دا حکم ہے، رب فرماتا ہے اپنے پرایہ سب اکٹھے کرنا، ذرا اکٹھے کرنا، بلاوا دینا، جڑے تیرے کول دن رات گزارن والے، باہو سال گزارن والے، تیریاں نظراں دے جام پین والے، مد بریاں اکھاں تو روشنی سے ٹھٹک رہن والے، سونیا زبان وحی یوحا کی زبان وچوں نرالے موتی حاصل کرن والے، سونیا انہاں لوکاں کو اکٹھا کر جڑے باہو سال تے گزارتے رہے نے، اج پتہ تے لگ جائے تیرے کیڑے نے، اج پتہ لگے تینوں تو سارے من دے نے، اج پتہ لگ جائے تیری آل نہ کون محبت کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے محبوب نے فرمایا میں کسی چیز کا اجر نہیں جمع کیا۔ اچھا میں تیز اس واسطے کر رہے ہیں ٹائم بہت شارٹ ہے تے تسی بھی کالے پے ہو، مینوں پتہ ہے کہ کالے نہ پے ہو تو تسی بولنا سی، سر تے چڑھ کے بولنا سی۔ ایک بار ہو رکھو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نوں اکٹھیاں کیتا، سرکار دے غلام تشریف فرما اپنے پرائے سارے اکٹھے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لوگو میں کسی چیز کا اجر نہیں منگدا، میں تانوں گمراہی چو کٹ کے ہدایت کا رستہ دکھایا اجر نہیں منگدا، میں طریقی چو کٹ کے میں ہدایت
دا رستہ دکھایا روشنی دا رستہ دکھایا اجر نہیں منگدا میں بھرا نو بھرا دا ساتھ دین دی تلقین کیتی اجر نہیں منگدا نماز دتی اجر نہیں روزہ دتا اجر نہیں ہر چیز ادا کر دیتی اجر نہیں منگدا صحابہ کرام عرض کرتے ہیں سونیا حکم فرماؤ فرمایا الا المودۃ فی القربى اگر اجر دینا چاہتے ہو تو میرے اقراب دینا محبت کرے آجے مودت کرے آجے اچھا لفظ مودت الا المودۃ فی القربى الا المحبت فی القربى نہیں علماء تشریح فرماتے ہیں اور محبت کیوں نہیں فرمایا اور مودت کیوں فرمایا یہ دے بیچ کی تطبیق محبت جڑی ہے نا ہے کہ کوئی چیز محبت بھی ہوئی تے مودت بھی ہوئی لیکن انہاں وچ فرق یہ ہے کہ محبت جڑی ہے نا محبت یہ وچ کمی پیشی ہوندی رہندی ہے سبحان اللہ ہلا دینار یہ وچ کمی پیشی ہوندی رہے لیکن اور محبت کمی پیشی کدی محبوب نہ بہت زیادہ ہو گئی اکھا تو اوجل ہویا تے دل تھڑ تھڑ کے بیٹھ گیا نہیں آوے گا زیارت کر لاں گے لیکن مبدت ہے سلسلہ نہیں مبدت اس واسطے کی تھی اور اس واسطے فرمان کا حکم ہویا کہ مبدت ہو چیز ہے مثال دے طور تے مبدت مچھلی ہے نا مچھلی انہوں پانی نال محبت نہیں مودت ہے سبحان اللہ انہوں پانی نال محبت نہیں مودت ہے انہوں پانی دے بچوں کٹ کے باہر رکھ دو گے نا وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی زندہ نہیں اچھا جو پانی میں رہے گی تو زندہ ہے پانی تو باہر جدائی برداشت نہیں کرتی تے جدائی برداشت نہ کرتی ہوئی جان دے دیتی ہے اچھا جدو انہوں پکڑ کے لے آؤ پھر انہوں بناؤ بنا کے پکاؤ پکا کے کھاؤ پھر اندر بھی جا کے پانی طلب کر دی وہ اتنی مبدت ہو گئی اتنی مبدت ایسا قرب حاصل کر لیا کہ جدو انسان کے اندر بھی جا کے پانی رکھ دیئے اللہ کا محبوب فرماتا ہے آلے بیت سامنے ہوئے تے اکھاں دی ٹھنڈک حاصل ہوئے اوجل ہو جائے تے جان دے دیو لیکن انہاں دا دامن نہ چھڑیا جائے جڑا دامن چھڑ گیا ہلاک ہو جائے گا فرمایا میری اہل بیت کشتی نوٹی مانندے جڑا جڑا ایک سوار ہو گیا فدا پا گیا جڑا روح گردانی کر گیا ہلاک ہو گیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داران کا جدو حکم فرمایا کہ مبدت کرندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین بھی موجود نے حضرت حیدر قرار بھی موجود نے حضرت بلال حبشی بھی موجود نے حضرت طلحہ زبیر موجود نے گل پیار دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ایک گل سنی نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان تے جا کے آندے نے ایک کڑے قرب والے نے جنہاں دا ذکر نبی نے سانو ساڈے اگے کیتا ہے تے مبدت دا حکم فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہتے نے اللہ کے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے بھئی اللہ کے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے آگاہ ہو کے ناز فرمایا قدمان چوم کے میں عرض کی تھی فدا کا حبیب و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سونیا تو اٹے قدمہ تو میرے والدین قربان سونیا قرابت دار ہے کڑے ان صحابہ تے یہ بھی کہہ سکتے سانا اسی بھی ہو سکتے ہیں اور بعض علماء یہ دے بچ یہ فرماتے نے آپ قدرت بھی اعتراض کرتا ہے اور دیگر علماء بھی یہ سیرتہ بیان فرما دے کہ نے قرابت داراں دے وچ بڑے آ جاندے نے مابے بھی نبی دے قریب نے ہے مابے بھی نبی دے قریب ازواج بھی نبی دے قریب اور اہل بیت بھی نبی دے قریب صحاب بھی نبی دے قریب نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہو کے سیدنا ابو بکر صدیق نے نازنا پوچھیا نا جدو عرض کی تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماندے نے تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ابو بکر یہ وہ خاندان تطہیر ہے ارے جس کی پاکی کا ذکر رب نے قرآن میں کر دیا
جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کر دیا ہے۔ اچھا جی تو بیٹھے نا سارے تے گل ہو گئی تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ذرا میرے قریب آؤ، کول بٹھا لیا، فرمایا گل یہ اج ایک اور گل دس دیا، سونا فرماؤ حکم فرماؤ، فرمایا گل یہ تسی نماز پڑھتے ہو اللہ کی عبادت کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو اللہ کی عبادت کرتے ہو، استطاعت کے مطابق حج کرتے ہو اللہ کی عبادت کرتے ہو، عبادت کا سوکھا جہاں نہ دسنا، سنا حکم فرماؤ، فرمایا النظر الى وجهه عبادت۔ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے علی کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے، سوکھا جڑا ایمان دے نال محبت دے نال علی دے چہرے پر تکے گا عبادت ہے۔ سارے سن کے چلے گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے پیار کرن دا انداز بھی نرالا سی، انہاں دے پیار کرن دا انداز بھی نرالا سی۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معظمہ معظمہ راکعہ ساجدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر تشریف فرما ہوئے تھے، حضرت علی آ گئے، علی آگئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ چلے والے حامیم دیا کرنا والے ماذا اگر بسنے کجن والے پیارے حبیب دا یار اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کردہ اہلاً و سہلاً خوش آمدید علی آ جاؤ میری جگہ تے بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹھ گئے، ٹک ٹکی لا کے نبی دا غلام علی دے چہرے ول ویندا ہے، علی دے چہرے ول ویکھی جاندا ہے، ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ پردے وچ ویکھ رہیاں نے، جدوں سارے چلے گئے علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ اللہ وجہ کریم سرکار چلے گئے، بیٹی عرض کر دیے بابا عرض کراں بابا عرض کراں بیٹی بول کی کہنا چاہنی ہے بابا جدوں علی آ گئے تسی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ٹک ٹکی لا لئی، پھر چہرے بل بڑے غور نہ ویندے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق ملت اسلامیہ دا پہلا عاشق آپ فرماندے نے بیٹا میں کیوں نہ ویکھاں جدے بلوں نبیاں دے امام نے فرمایا علی دے چہرے بل ویکھنا عبادت ہے۔ علی دے چہرے ول ویکھنا کتنی سونی گل ہے، چہرے ول ویکھنا جو ابو بکر کو اتنی محبت اہل بیت اتنی محبت اہل بیت، بلکہ ایک نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول میں تشریف فرما دے حضرت حسین یا کیا انہوں نے اتر جاؤ میرے بابا دے ممبر تو آج تک کوئی حکمران ہوتا ہے بچہ اس طرح آگے کہتا سید دا انہیں کہنا سی ہوئے حکمرانی میری تو کون ہے انہوں جیل دے دیو یا انہوں قتل کر دیو، لیکن انہوں پتا سی انہوں دا پیغام کی اتر جاؤ میرے بابا دے ممبر تو حضرت ابو بکر صدیق چاچنا تھلے آ گئے، تھوڑی ہی دیر بعد حضرت حسین پاک فرماتے نے بیٹھ جاؤ۔ آپ جو بیٹھ کے رہتے آپ نے پکڑ کے علامہ صاحب اپنی چوڑی اٹھا کے نہ متھا چھوئے، تو متھا چھوڑ کے آدھے نے حسین بیٹا تو انہوں کسی نے آکھیا نہیں کہ ابو بکر میں جا کے یہ دیکھو بڑی بڑی میں گالا کر لیتا بڑی بڑی گالا، تو انہوں کسی آکھیا نہیں کہ ابو بکر میں جا کے یہ گالا کرو، کہنے نے نہیں میں کسی آکھیا نہیں، پر میرے دل نے گواہی دی ہے کہ آج جا کے اپنے نبی دے غلام دا امتحان دے رہے حسین کہ کیا میرے نانے نالی محبت کرتے نے یا نانے دی اولاد نال بھی محبت کرتے نے۔
नाने दी औलाद नाल भी मोहब्बत करते ने हजरत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने रब काबा की कसम हुसैन कि आज भी मिंबर तेरे नाने का है बाबा का है हम तो तजारत करते थे ये तुम्हारे नाना की निगाहों का फैज़ है कि हमें फर्श से उठाकर अर्श में बिठा दिया ये तेरे नाने दियां निगाहां दा फैज़ है पूछो ना अबू बकर सदीक नूं इन्नी मुहब्बत तुसी इन्नी मुहब्बत क्यों करदे हो हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते ने मैं क्यों इन्नी मुहब्बत करना मैं ते लोकां नूं दसना चाहना गली गली होके देने चाहना की होगा ये अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों अज़मत आले नबी भूल न जाना चुप करके नहीं बहना मौला जड़ा पढ़ेगा थानू बुलंद करके पढ़े अज घर जावे अख लगे हुसैन से नाने दा दीदार हो जाए अज़मत आले नबी अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों अज़मत आले नबी भूल न जाना भूल न जाना भूल न जाना भूल न जाना अज़मत आले नबी भूल न जाना अज़मत आले नबी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैं दसना चाहना नबी दे घर वाले नाल कितना प्यार है हसनैन करीमैन खेड़दे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमांदे ने ओ जा चला जा तू भी साडा गुलाम है तेरा बाबा भी साडा गुलाम चल गया आके बाप दे करीब खड़े हो के कहता बाबा जी खलीफा वक्त तुसी नहीं अमारत ਤੁਹਾਡੇ को नहीं खिलाफत ਤੁਹਾਡੇ को नहीं बेटा मेरे को फरमाया फिर ये किवें हो सकता है खिलाफत ਤੁਹਾਡੇ को है अमीरी ਤੁਹਾਡੇ को होवे वक्त दा हुक्मरान तू होवे ते हसनैन मेनू आखे तू भी साडा गुलाम है तेरा बाबा भी साडा गुलाम पुत्र श्री गुलाम है बरकत बिन सिलसिती फरमाया वाकई उन्हें लखे बाबा मैं सुनिया मैनू क्या है मैं छटना चला जा दिखवा के तो सैर करवा के लिया कल उमर जब दुनिया से रुखसत होने लगे तो ये पर्ची मेरे कफन में रख दो जब फरिश्ते आ जाए हिसाब मांगे तो मैं कह दूं मुझे छोड़ दो ये देखो पर्ची में लिखा हुआ है मैं नबी के नवासों का गुलाम नबी के नवासों का गुलाम भैया खेलिए ना मिलते आपस से हैं दुश्मनी बड़ी सी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम अल्लाह दा कुरान तो कह दिया इन्हां विच आपस में सुलह बनी सी ये तो कुफार वास्ते सख्त दिल सी फिर अज दा नाम निहात मुल्ला दाढ़ी भी पूरी ना रखी होवे ऐ स्टेजां ते चढ़ के ऐ इल्म दी भी कमी होवे ते कट्टू दी पूजा करने वाले आख इन्हां च दुश्मनी सी सुभान अल्लाह बोल छोड़ो एक बंदा ज़माना मोहम्मद वाली तो मुश्किल कुशा नहीं हो सकते मैं कहती मोहम्मद वाली मुश्किल कुशा नहीं तो जमाने तेरे मुश्किल कुशा तो जब भी नहीं
میں کیا حضور یہ کہنی تو گل کر دیتی ہے بھائی کہ محمد علی مشکل نہ کہا محمد علی کی تصویر تیرے نوٹ دے نہ ہوئے کہ تیرے دنیا دا نظام نہیں چلتا ساٹھے ایمان دے سرٹیفکیٹ دے محمد علی دا نام نہ ہوئے ساٹھا اگلا نظام نہیں چلتا ہے ویسے تسی ڈھلے ہوئے ٹھیک سبحان اللہ کہنی نہیں چاہیے بھئی محمد علی کشا نہیں ہو سکتا میں کہتا نہیں ہو سکتا مشکل کشا اللہ دی ذات ہے میں کہتی ہوں سارے مانتے ہیں مشکل کشا ہے پر اللہ نے اپنے ایکا بندیانوں کے اپنے قرب والے آنوں کی گل عطا کی میں یونیورسٹی پڑھنا سا وہ کھجوراں تے آپ زمزم دا پانی لوکاں نوں ونڈدا پیا میں بڑا تو میں دوروں لے کے شاہ جی یہ کھجوریں ہیں تو مکہ پاک سے تو یہ آپ میرے ابا جان جو سے وہ حج کر کے میں ماشاءاللہ بڑی بڑی زیارتیں زیارتیں کی بڑی بڑی زیارتیں ماشاءاللہ صفا مروا میں سنا زمزم کھجوراں کھادیاں ہیں حدیم تے مقام ابراہیم تے حجر اسود دا بوسا میں کیا حجر اسود دا بوسا نہیں حجر اسود دا بوسا حجر پتھر اسود کالا پتھر میں کیا پتھر نو پوج دے ہو سبحان اللہ پتھر نو چومیا تیرے والد نے اے جی میرے لوگ جی وہ جلدی پتھر ہے میں کیا اچھا کی کرے گا یہ پتھر کہندہ شاہ صاحب تسی سنیا نہیں پڑھیا نہیں میں کہتی کتاباں وچ لکھیا ہے کہ جدوں کوئی بندہ چومدا ہے کہ انہاں دے سارے گناہ چوس لیندا ہے میں شجر دل ہوئے گا جدو اس بندے نے اللہ حکم دے دے گا کہ انہوں لے جاؤ گناہگار ہے دمال سیاکار ہے انہوں جہنم رسید کرو پتھر کے آگے وہ دیا دو اکھاں نہیں وہ دے دو کان نہیں وہ زبانیں حال چو بول کیا کہ مولا انہیں چھڑ دے انہیں منو چمیاں سی میں انہیں سارے گناہ چوس کے بعد کر چھڑے ایتھے روک جاؤ ایتھے روک جاؤ ایتھے روک جاؤ یہ اللہ نے یہ تو مشکل کشائی کرنے کیتی ہے میشر دا دل لگا ہوئے گا کہ پتھر اللہ دی بارگاہ عرض کرے گا مشکل کشا نہ ہویا چلو مان لو مشکل کشا ہی میں کہا نہیں بس ہے مشکل کشائی انہیں کیتی ہے یا نہیں کہتا جی کیتی ہے میں کہا پتھر مشکل کشا ہو سکتا ہے اور جدی نسبت دلال اس پتھر و مقام لیا محمد علی مشکل کشا نہیں ہوتا محمد مصطفیٰ چمن مولا علی چمن نسبت دے نال پتھر کو مقام ملیا جس چیز رو بھی نسبت میرے مصطفیٰ نالے انہوں مقام ملیا ہے رب کعبہ دی قسم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے ایک گل میں ہور تو انہوں دساں یہ جڑا ساڈا بھی بھرمے سرکار دے صدقے جی ہر امت نبیاں دے ہندیاں گناہگار تے بد دماغ تے سیاکار رہی ہے نبیاں تبلیغاں کیتیاں آنکھیں نہیں لگے نبیاں بد دعا کیتی جے کم کر دے رہ سن انہاں دے متھیاں تے اسنا لکھیا تو بول دے سن تے کاذب جے چوری کر دے سن تے چور تے جے زنا کر دے سن تے زانی او خوش ہو جاؤ شکر مناؤ تسی اس امتی اس نبی دے امتی ہو جدے صدقے رب نے ہر ایک دے ایپاں تے پردہ پا رکھی ہے امتاں بڑیاں سن وہ پہلیاں قوماں کردیاں سن گناہ جس دم فکر جاتا سی ہر بدکار دا منہ ہن بھی رجے ہے ہر کوئی گناہ دے وچ کیوں نہیں بگڑتا کسے گناہگار دا منہ حافظہ کوئی بھی کرک جہان ہوندا پر یار نو ماردا یار دا منہ یار دا منہ رب کعبہ کی قسم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کی نسبت نہ ہوتی اہل بیت اطہار کی نسبت نہ ہوتی
نہیں ہمارا کیا ہوتا؟ کی شان ہے اہل بیت طہار دی، کی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جانتا نہیں او پاک خاندان ہے جدی پاکیزگی دا ذکر قرآن نے کیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقرا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمانے نے کیا سب پاک تے منزہ تے مبرہ خاندان ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا سی کہ اپنی پیاری بیٹی دے گھر جاتے سن، سیدہ پاک اٹھ کے خوش آمدید کہنی سن، جدو خوش آمدید کہنی سن آکے ہتھاں میں بوسہ دے سن، مصطفیٰ متھے تو پشانی تو بوسہ دے سن، سینے نہ لا دے سن۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز فرمایا سرکار چل گیا سیدہ پاک دے گھر پہ چلے گئے۔ اچھا جا کے نا جدو ڈبوے دے اندر لنگے نا کہ سرکار حسنین کریمین دو میں آگے تے دعا نے جب بھی پا لیا۔ سیدہ پاک میں اٹھنا عالم وسلم کیتا آکے ملینا سرکار نے پشانی تو بہت سا دے کے گلے لگا کے نا تے بیٹھ گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا اندر آرام پہ کر دے سن جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گل سنی سرکار دی آواز کرنی پئی کہ آپ اکھا ماندے ماندے نہ باہر آئے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا جب باہر آئے کہ آپ نے سلام عرض کی تھی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے فاطمہ اج تیرے میں ایک گل نہ دساں جدے نال تو خوش ہو جاویں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدو حال چلے والے عامیم دیا کلنا والے مازا غلب سلے کجر والے پیارے حبیب فرمانے نے اے فاطمہ جی بابا حکم ہوئے آج میں تینوں اے جے گل نہ دساں جڑا جبریل میں نو ہونے پیغام دے کے گیا سیدہ طیبہ طاہرہ عاصمہ معظمہ راقیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے بابا جان بولو جبریل نہیں آئے کہ پیغام دے کے گئے کہ فاطمہ جمیں تو تے میں اے دو میں تیرے لگتے جگر کہ او جڑا علی کھڑا ہے جس طرح آج اس جگہ کے موجود ہونا رب کعبہ دی قسم میں شرائع دین ایک چیز اکٹھے موجود ہوں گے ایک سجد سبز رنگ دا کپا ہوئے گا جنہی چھت رب دے عرش نال ملدی ہوئے گی جڑا بھی وہ دے قریب آ جائے گا وہ دے سائے دے تھلے آ جائے گا ساڑھی نسبت جنہوں بھی اختیار ہو گئی رب وہ ساڑھے نال جنت وچ اعلیٰ جگہ عطا فرما دے گا اعلیٰ جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ پیغام کی دے واسطے یہ ساڑھے واسطے پیغام ہے یہ ساڑھے واسطے پیغام ہے تو اچھی آپ کو سبحان اللہ اسی دیانے او جدہ پنج تلنال پیار نہیں جدہ پنج تلنال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں او جدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اچھا تسی مل کے پڑھو نا میرے نال او جدا پنج تلنال وہ پیار نہیں او دے کلمے اعتبار نہیں او جڑا چویاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑا بھی نسبت اختیار کر گیا وہ دا بیڑا پار ہو جائے گا. اچھا حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تے حسین کریم ہے سبحان اللہ جدوں آئے نا حسین کریم ہے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہزادے کشتی کرو. اچھا دونوں شہزادے نام کشتی لڑتے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے بیٹا حسن حسین بازو تو پکڑو بیٹا حسن حسین لگ تو پکڑو. سارا پاک دیکھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے عرض کر دیا نے بابا جان حسین چھوٹا ہے حسن بڑا ہے چاہیے دے ایسی تسی حسین نو دا دس دے تسی حسن نو دس دے ہو پہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اے فاطمہ اے بیٹی جب میں حسن نو دس رہا ہوں تے جبریل حسین نو دس دا پیاوے خوش ہو جاؤ میں حسن نو دس دا پیاوا جبریل آ کے حسین نو دس دے پہنے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک عربی آ گیا آ کے ہرنی دا بچہ پیش کیتا عرض کیتی سونیا ہرنی دا بچہ میرے والو تحفہ. سرکار حسن پاک کھیڑ دیاں آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہرنی دا بچہ جناب حسن نو دے دیتا. جدو جناب حسن گھر چلے گئے جدو جناب حسن گھر چلے گئے حسین پاک آ کے فرما دینے بھائی یہ کتھوں لے کے آئے ہو کتھوں لے کے آئے آپ فرما دینے نانا جی نے دیتا ہے اگر تو لینا ہے تو بھی لے اگر لینا ہے تو جا چلا جا تو بھی لے حضرت حسین پاک نکلے نانا دی بارگاہ چاہ گئے نانا جی حسن بھائی کو تسی ہیرا بچہ دیتا ہے کہ میں نو ہی دیو سرکار فرما نے بیٹا کوئی سی وہ تحفہ لے کے ایک عربی آیا ہے میں انہوں دے چھڑے نہیں میں نو ہی نانا جی چاہیے بچے ضد کرتے رہے ناز فرمایا امام حسین نے ناز فرمایا ہلے ایمی دیری ایک اللہ چل رہیاں نے چل دیا ایک طرفوں کی ویکھیا ہرنی اپنے بچے سمیت بار گئے رسالت وچ آئی آگے عرض کر دیے سونیا او ہرنی دا بچہ بھی جڑا عربی لے کے آیا میرے انہیں تحفہ دیتا ہے یہ بچہ میری طرفوں حسین واسطے میں تحفہ دے دیا. پتہ لگ گیا انسان دے انسان جانور بھی اہل بیت نال پیار کرتے جانور بھی دم کل لال سال کو ملے گی آج علت مدد فی القربہ مدد کرے آج میری اہل بیت ساتھی کو کہہ رہے گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا کہہ رہے ہیں کہ قدم شریف کا واقعہ سنا اہل بیت اتحاد بھی یہ مجلس سے نظر ہے اگر میں ان دوسرے پاس سے لے کے جاؤں گا تو پھر لوگ کی یہ کہہ گے جی ادھی گالی کر کے چلے گیا کوئی مزہ تو ویسے کوئی نہیں آیا مزہ آوے کی بھی جنہ میرا سفر ہے نا آندھے میں بٹھا دیتا ہے میں روٹی شوٹی نہیں لا دی یہ تھوڑی محبت ہے جڑے تسی چپ کر کے بیٹھے ہو اگے تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو جڑے تھکے ہو انہیں کی تیسری ہے گل ہے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصل ثابت وفرعها في السماء. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر حضرت علی مرتضی شہزادہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تینوں ایک گل دساں حضور حکم فرمایا ہر ایک اللہ نے بکھرے بکھرے رکھاں وچوں پیدا کیتا ہے لیکن تینوں تے مینوں اللہ نے ایک رکھ وچوں سبحان اللہ تو
تے میں ایک رخ بچوں ہاں انا اصلها ثابت وانت فرها في السماء جی جڑ میں ہوں اور شاخ تو ہے اگر کوئی آنکھیں لو تو ایڈا بڑا شجر تے اسی ویکھیا نہیں ایڈا بڑا شجر تے ویکھیا تے میں بخا دیں سبحان اللہ اچھا یہ تفسیر علماء نے کی ہے علماء فرماتے ہیں یہ ایڈا بڑا شجر ہے ایڈا بڑا شجر ہے کہ جی جڑ زمین وچ ہے اور جی شاخ آسمان تے اور یہ رخ ہے کیڑا یہ شجر ہے کیڑا جے دے ولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرن واسطے آئے تے میری سرکار نے فرمایا علی اسی کیا گئے اللہ دے گھر دی زیارت کرن کہ اللہ دے پاک گھر ہونا جھوٹیاں نے گھیرے میں چلے آئے تو سنا ہونا کی چاہیے فرمایا جے تو چاہے تے پاک نہ کر چھڑی جے تو چاہے تے پاک نہ کر چھڑی سونا جویں تہاڈا حکم ہوے میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شریف خدا نیا نال اللہ دے گھر کعبۃ اللہ دے وچ آ گئے آگے نا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے سرکار فرماتے ہیں علی تو میرے تے سوال ہوئے گا یا میں ہوں میں غلام تسی مرشد میں مرید حق اے وے کہ میں پہنا تسی میرے پوتے تے سوال ارشاد فرمایا کہ میں تیرے قدمیاں تے سوار ہو گیا کہ اللہ دی قرآن دی آیت کی تفسیر کون کرے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا علی میں بہنا حضرت علی المرتضی شیر خدا سرکار دے کندیاں تے تشریف فرما دے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے سرکار نے فرمایا علی ہلے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بت توڑ نہ علی بت توڑ دینے نہ نبی فرما دینے ادھر حضرت سلمان فارسی آگئے آگے عرض کر دینے علی کی حال ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی آپ فرما دینے صدقے جاوان سن کے خوش ہو جاوے گے آپ فرما دینے ہو میرے بھلے نبیاں دا امام ہے اتھے رب العالمین درمیان وچ میں و میرے کو پوچھنا میرا کی حال ہے محبوب رب العالمین رب العالمین او میں بھیجا مینوں پوچھنا تیرا کی حال ہے اچھا علی مصطفیٰ نے نہیں فرمایا یہ بت توڑو تے نہ علی توڑ دے دے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی ذرا دسو ہاں ہاتھ کتوں تک پہنچے آیت کی تفسیر چے آیت کا ترجمہ دے علی ہاتھ کتوں تک پہنچے سرکار اگر حکم ہوئے تے عرش تک کنگنا قدمہ چنا لے اگر حکم ہوئے تے عرش تک کنگنا قدمہ چنا لے اللہ دے قرآن دی آیت کا ترجمہ مصطفیٰ نے سمجھا کے دست دیتا ہمیشہ جڑ بچوں پانی اوپر جاتا ہے فرمایا وہ شجر ایڈا بڑا ہے وہ دی جڑ میں محمد ہاں وہ دی شاخ علی تو میں وہ دی ٹہنیاں حسن دے حسین ہیں جڑا بھی اس درخت سے سائے دے تھلے آ گیا جڑا بھی ایدے قریب ہو گیا رب جنت عطا کر دے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام احمد بن حنبل میری سرکار دا نکاح ہویا حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ انعام دسن لگا خوش ہو جائے ہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو عقد ہویا نا حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ جدو نکاح ہویا نا کسی مرد دا عورت دے نال جدو مرد کی سیج تے عورت دا قبلیت ایک رسم ہوئی ہے کونڈ چکائی دیا ہے اچھا جدو بندہ چوک دینا اپنی بیوی دا تو پھر ان کوئی تحفہ دیتے ہیں
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقد ہویا نا خدیجہ الکبریٰ ناز دے نال سیدی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے سرکار نے جو جھکیا نا میری سرکار فرماتے نے گل لے خدیجہ آج مانگ کی مانگنی ہے میں ایک انعام دے لگا جے تسی مینوں ہاتھاں نوں بلند کر کے داتا ہوے تے میری محنت جڑی ہے نا ضائع نہیں ہوے گی خدیجہ جب مانگ کی مانگنی ہے اللہ نے ہر چیز دیاں خزانے دیاں چابیاں عطا کر دتیاں ہیں میں غریب لوگ آندنے دے وجہ سکتا لوگ آندنے یہ کو اختیار کوئی نہیں پر رب کعبہ کی قسم جو آج بھی کھاتے ہیں صدقہ مصطفیٰ کھاتے ہیں اور وہ گلی گلی ترانے گاندے نہیں تے جڑے جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کھاندے نہیں تے نالے ترانے گاندے نہیں تے آندے نہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں تُسی چپ نہیں بینا تیرا کھاواں رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانگا جی کی مانگنی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ فرما دیا ہے عرض کر دیا نے سرکار جو مانگا گی دیو گے نا فرمایا بالکل مانگ سے آج کی مانگنی ہے سرکار وعدہ کر سرکار فرما دیا میں محمد وعدہ کرنا جو آنکھیں گی پورا کر رہا حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نفس سرکار نے فرمایا جدوں میں تو دیکھیا نا دل دی دنیا بھی بدل گئی دلیل بھی بدل گئی رات ستی خواب آیا تو ہٹا میرے نال عقد ہو گیا پھر اللہ نے سانو ایک پاک تے منزہ تے مبرہ بیٹی عطا کی تھی اسیو دا نہ رکھے فاطمہ سبحان اللہ حضور وہ جوان ہوئی بڑے نازہ نہ پالی اس پاک کے منزہ مبرہ بیٹی دی شادی کی تھی اللہ نے دو لخت جگر عطا کی تھی ایک دا نام رکھیا حسن تھی دوسرے دا نام رکھیا حسین سرکار وہ کچھ نہیں مانگی صرف یہ گل مانگیاں جڑے اس پاک بچی تے دعا بچیاں دے مانی اور وعدہ کرو میں شلالے دینا اور دوزخ وچ نہیں جان بلکہ جنت وچ جان سرکار وعدہ کرو جڑے فاطمہ تے حسن حسین دے مانی ہونگے کل قیامت والے دن جنت دے مہمان بڑھ جان میری سرکار نے وعدہ کرتا سنیو خود چکائی سرکار نے خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ تحفہ دیتا میں محمد وعدہ کرنا جڑا میری بیٹی فاطمہ وہ دے لگتے جگر حسن تے حسین دردی قدائی کر جان گے کل قیامت والے دن سدھے جنت وچ جان گے گالے وچ اللہ نال محبت کریا جی اور اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت اطہار نال محبت مودت عشق کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پاک محفل نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے بتوش آخرت بنائے یہ دے وچ لکھیا جی قصیدہ سناؤ مولا علی سرکار دا ذرا جھٹنا درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم
حق دے ولی دا پڑھنا سیدھا حق دے ولی دا پڑھنا سیدھا حق دے چھکیا میں کرتے بن کے سواری عزت ملی جگ تو چھکیا میں کرتے بن کے سواری عزت ملی جگ تو تائیوں لوگ ولی دا پڑھنا سیدھا